مفتی صاحب، آج کل جو ایک بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہے. والدین اپنے بچوں سے نالاں ہیں اور بچے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بتائیے سیرت کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حیثیت والد کیسے تھے، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کریں، اسی سیرت کی روشنی میں کریں. سبحان اللہ، بڑا اہم سوال ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں جن مسائل پر مسلمانوں کو بہت زیادہ زور دینا چاہیے اور بہت سیکھنا چاہیے وہ پیرنٹنگ ہے کہ ایک مثالی تربیت بچوں کی کیسے کی جائے، کیونکہ جو فتنے ہیں اس میں ہمارے بچے جو ہے، جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں گند زیادہ ہے، اور ہم اگر بغیر تربیت کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس گند میں لگتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیا کرتے، اور آپ جب سفر سے آتے تو اپنی بیویوں سے بھی پہلے اپنی پیاری بیٹی کے پاس جایا کرتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور آپ ان کا ماتھا چوما کرتے، وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ چوما کرتی تھیں، اور جب آپ داخل ہوتے وہ کھڑی ہو جایا کرتی تھیں. تو یہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا خیال کیا ہے کہ آپ ان کو وقت دیا کرتے تھے، آپ ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے کوئی بات اللہ کے نبی نے ان کے کان میں کہیں. تو دیکھو، بیٹی سے الگ تعلق کہ بیوی سے بھی ہٹ کر کان میں، کوالٹی ٹائم، ایسا ٹائم جو آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے. بچے کو پتہ لگا کہ میں ہوں میرا باپ ہے اور میں ہوں میری ماں ہے، نہ اس میں آپ کے بیچ میں اخبار ہے، نہ کسی اور سے باتیں آپ کریں، نہ ڈیوائس. دن میں آدھا ایک گھنٹہ آپ نے آدھا گھنٹہ بھی بچوں کو آپ نے دینا ہے، صرف بچوں کو کھیلنا، باتیں کرنا، دن کا پوچھنا، اسکول میں کیا کیا، ہنسی مذاق. اسی ہنسی مذاق میں ایک دو اچھی باتیں کہہ دینی، کہانی سنا دینی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، وہ رونے لگ گئیں. تھوڑی دیر بعد پھر بلایا ادھر آؤ، پھر ایک بات کی، ہنسنے لگ گئیں. تو حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا، فاطمہ کیا بات کہی تھی؟ تو انہوں نے کہا، پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد کہی تھی کہ میرے سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہوگی، راز و نیاز کرنا. اور حضرت حسن حسین جو ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا میں بزرگ ہوں، کمانڈر صاحب ہوں، مفتی صاحب، جنرل صاحب. اللہ کے نبی سے بڑا کون ہے؟ ہم سب کی عزت ہے، آپ کی عزت پہ قربان. آپ حضرت حسن حسین کو گھوڑا بن کے اپنی کمر پہ بٹھا کے ایسے چکر لگاتے کمرے میں، اتنی محبت ایسے، اور سب کے سامنے محبت کا اظہار. ممبر پہ بیٹھے ہیں، ادھر سے حسن حسین آ گئے کرالنگ کرتے ہوئے، کیونکہ حجرہ مبارک ساتھ تھا کمرہ. تو آپ ممبر سے اتر گئے، ان کو اٹھایا، یہاں بٹھایا، اور یہ فرمایا الولد ان الولد مبخلۃ مجمنہ. بچہ انسان کو بڑا بخیل بنا دیتا ہے، بڑا بزدل، کہ میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں بیان کر رہا تھا، لوگ بیٹھے ہیں اور میں اتر کے آ گیا. آج کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں اور لوگ تو مذاق اڑائیں گے، کیونکہ مذاق اس لیے اڑائیں گے، ان کو پتہ نہیں نبی کا طریقہ کیا ہے. حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی نواسی ہیں، حضرت زینب کی بیٹی، وہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، وہ آپ سے کھیل رہی ہوں اور آپ سجدے میں جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. اللہ کے نبی ان کی وجہ سے سجدہ لمبا فرما دیا کرتے. آپ میں اور سوچیں، ہم روزانہ اپنے بچوں سے کتنا وقت گزارتے ہیں، ان کو کتنی ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ٹائم دے رہے ہیں، ان کو کتنی تربیت کر رہے ہیں، یا ان کی تربیت ڈیوائس کر رہی ہے، موبائل کر رہا ہے، ٹیب کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی بات. پھر تربیت بھی. آپ بیٹھے ہیں، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے کا مال آیا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا مال سید نہیں کھا سکتا، تو انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. آپ نے کیا، باہر نکالو کہ ہم نہیں کھاتے. تربیت، موقع پہ ٹوکنا، بچہ کوئی غلطی کرے موقع پہ ٹوکنا. آپ نے فرمایا کہ یؤدب الرجل ابنہ ولدہ، کوئی آدمی اپنے بچے کو ادب سکھائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک سا صدقہ کرے. یعنی آپ بہت سارا صدقہ کریں، اس سے زیادہ بہتر ہے آپ اپنے بچے کو با ادب سکھائیں، کیونکہ یہ بچہ آپ کا کروڑوں کا صدقہ ہے. اگر انسان بنا دیا آپ نے، نبی کا صحیح امتی بنا دیا، نہیں بنایا تو یہ بڑا ہو کر اس امت کے اوپر ماتھے کا ایک داغ بنے گا، کہ قوم پر بوجھ بنے گا. اچھا، اللہ کے نبی نے تربیت کے لیے یا تعلیم سے زیادہ جو لفظ استعمال فرمایا وہ تربیت کا، تأدیب، ادب سکھانا. آپ نے فرمایا کسی کو اللہ نے بیٹی دی، 2 بیٹیاں، ادب سکھایا اور شادی کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ ایک، آپ نے کہا ایک بھی، لیکن شرط کیا ہے؟ تربیت کی، ادب سکھائے. آج تربیت ہماری کون سی ترجیح میں ہے؟ 4، 5، 8ویں ہیں، ہم بزنس دیکھ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں سیاستدان کو یہ کرنا چاہیے، ساری دنیا کے مشورے اور ساری دنیا کے جھمیلے ہم بیٹھ کے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں. جو کام ہمارا ضروری ہے
کہ ایک مثالی باپ بننا. ہم سب پوچھیں اور کچھ لوگوں سے آپ پوچھ لیں, خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں, کیا میں مثالی باپ ہوں, کیا میں مثالی ماں ہوں؟ آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا ہمیں کہ نہیں, آپ وہ نہیں کر رہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے, جتنا وقت اور جتنا طریقے سے تربیت کرنی چاہیے. الحمدللہ میں اپنی شکر نعمت کے طور پہ بات کروں کہ 7-8 سال ہو گئے ہیں میں اپنے بچوں کو خود کہانی سناتا ہوں رات کو. الحمدللہ جب میں ہوتا ہوں ان کے پاس, ابھی نہیں ہے تو, اور کہانی میں ساری تربیت کر دیتا ہوں. اب بچے بڑے خوش, وہ کہانی کا انتظار کرتے ہیں. کہانی میں دنیا جہان کی باتیں کی, تھوڑی سی تربیت کی بات, سچائی کی بات, امانت داری کی بات, ایثار کی بات, محبت کی بات ڈال دی, بچہ لے لیتا ہے. یہ ہے بچوں کی تربیت اور بچوں میں مثالی باپ کا کردار. دیکھیں آخری بات, بچہ اور نوجوان کو رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے. اس کا پہلا رول ماڈل جو نیچرل ہوتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے نا 2 سال کی بچہ ہوتا ہے, وہ آتا ہے اور وہ ایسے چھلانگ مارتا ہے, بابا بابا, وہ آپ کو متاثر کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کا رول ماڈل نہیں بنیں گے, وہ پھر سپرمین, بیٹ مین یا ٹی وی میں کسی ایکٹر کو بنائے گا. تو آپ اس کے لیے رول ماڈل بنیں اور سوچیں کہ آپ میں رول ماڈل ہوں, نہیں تو آج سے بننا شروع کر دیں.